الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن إلى يوم الدين وبعد. چند آیات جن میں سورہ اسراء کی آیت، سورہ تغابن کی آیت اور اس کے بعد سورہ فرقان اور دیگر آیتیں ہیں جن کی تشریح و توضیح درس میں جاری تھی، اور بنیادی طور پر درس کا موضوع یہ بتایا گیا تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالی کی بعض صفات منفیہ کا ذکر ہے، اور اہل سنت والجماعت کے قاعدے کے مطابق جو ان کا منہج ہے اسی کا اثبات مقصود تھا کہ اللہ کی صفات مثبتہ میں اثبات مفصل اور صفات منفیہ میں نفی مجمل ہی ان کا منہج ہے، اور یہی بات دراصل ثابت کرنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ اور پھر ان آیات میں ایک اساسی اور بنیادی نقطہ بطور موضوع درس یہ کہ اللہ تعالی کے لیے اثبات کمال، حمد کا اثبات، اور اللہ تعالی کے لیے تنزیہ، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اور اسی لیے ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے لیے تسبیح و حمد کا اثبات کیا ہے کہ جس سے تمام کمالات کا اثبات اور ساتھ ہی ساتھ اللہ جل وعلا کی ذات پاک کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ و مقدس قرار دینا ہے۔ میں آج کے درس میں آیت فرقان اور اس کے بعد کی جو آیات جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کی ہیں انہی کی سرسری ترجمانی اور اس کے اندر جو فوائد ہیں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آیت فرقان ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یکن ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کی ذات دوام خیر والی، برکتوں والی، کمال والی، کہ جس نے الفرقان کو اپنے بندے اور اسے مراد وہ اللہ جل وعلا کی جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور اس نے ولد نہیں بنایا، ولم يكن له شريك في الملك،
اور اس کے لیے ملک میں کوئی شریک نہیں، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر بنائی۔ تبارکہ کا لفظ اس کا معنی کہ اللہ جل وعلا کی ذات برکتوں والی، اور تبارک کے معنی ہوتے ہیں اور برکت کے معنی ہوتے ہیں دوام خیر کے، ہر کمال کا ثبوت اور ہر بڑائی، کبریائی، عظمت کا دوام و ثبوت معنی ہوتا ہے تبارک۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت، اور اس کی برکتوں ہی میں سے تنزیل الفرقان بذات خود ایک برکت ہے۔ اللہ جل وعلا کی جانب سے دوام خیر ہے کہ اس نے الفرقان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس بات کی تشریح ماضی کے دروس میں کی جاتی رہی کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالی کے لیے ہے۔ بلفظ دیگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ جل وعلا ہے۔ آسمان و زمین بلکہ وما بینہما تمام اسی کی ملکیت ہے، اور اس پر گفتگو ہو چکی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کا بھی ذکر آ چکا، اور یہی موضوع شاہد بھی ہے کہ اللہ جل وعلا نے اپنے سے ولد کے اتخاذ کی نفی کی ہے، اور یہ نفی محض نہیں بلکہ اس کے عکس کا کمال ثابت کرنا ہی مقصود ہے، جیسا کہ بار بار کہا گیا۔ تو اللہ تعالی نے ولد نہیں بنایا لأنہ کامل فی احدیتہ، کامل فی صمدیتہ، کامل فی غناہ، وکامل فی جمیع انواع الکمال، اللہ تعالی اور اپنے غنا میں اور غرضے کی تمام تر انواع کمال میں وہ کامل ہے، اس لیے اسے معاذ اللہ اتخاذ کی قطعاً حاجت نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے کمال کی بات ہے کہ وہ ولد نہیں رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بتایا ہے کہ اتخاذ ولد للہ کا نظریہ یہ بہت ہی باطل نظریہ، اور اللہ تعالی کی شان میں عظیم ادب ہے۔ جیسا کہ قرآنی آیات اگر ہم پڑھیں تو سورہ مریم میں اللہ جل وعلا نے بتایا، اور ان مشرکین کا یہ قول یا جو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ولد ہے، یہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسی بات ہے کہ آسمان کو پھٹ پڑنا چاہیے، زمین کو شک ہو جانا چاہیے، اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہو کے گر جانا چاہیے۔ کما قال تعالی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ اتخاذ ولد کا باطل نظریہ، اس کے مبتلی بنو آدم میں سے چند گروہ رہے ہیں مشہور و معروف، جن کا ذکر کتاب اللہ کے اندر ہے۔ ایک تو نصارہ کے اغلب اکثر فرقے اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کا دعویٰ معاذ اللہ باطل ہے،
مگر وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالی نے ولد بنایا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ دنیا عیسائیت نصرانیت کا سب سے بدترین عقیدہ ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کتاب اللہ کے اندر بیان ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے کریمہ، جس کو اللہ تعالی نے مریم کی طرف القا کیا اور اس کی جانب سے روح، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں کے اندر گرچہ بہت مشہور یہ حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ گویا یہود کا بھی یہ نظریہ رہا ہے، بعض یہود کا، کہ ان میں سے کچھ کا یہ دعویٰ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم قرآن کو غور و تأمل کے ساتھ پڑھیں اور احادیث کا بھی مطالعہ کریں تو مشرکوں کے عقائد باطلہ میں سے ایک عقیدہ باطل کا یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ معاذ اللہ ملائکہ کو بنات اللہ کہتے تھے۔ اس طرح سے نصارہ مشرکین یہ باطل دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا کی اولاد ہے، تو متخذ اللہ من ولد ولم يتخذ ولدا، اور اس معنی کی جو آیات ان کے ذریعہ در حقیقت اللہ جل وعلا نے ان تمام فرق ضالہ باطلہ کی تردید کی ہے۔ ولم يتخذ ولدا کے اندر نصارہ کی بھی تردید، یہود کی نصارہ کی تردید جو عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، یہود کی تردید کہ جو ان میں سے اللہ کہتے ہیں، اور مشرکین عرب کی بھی تردید جو ملائکہ کو بنات اللہ، اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس نقطے پر اسراء والی آیت کی شرح کرتے ہوئے تفصیل سے کل میں روشنی ڈال چکا ہوں کہ اللہ جل وعلا کا کوئی شریک نہیں، اور پانچ چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں، نہ اس کے امر کونی و قدری میں، اور نہ اس کے امر دینی اور شرعی کے اندر۔ فاللہ تعالی منشئ، اس آیت کریمہ میں کہ اس ٹکڑے میں اللہ جل وعلا کے خالق ہونے کا بیان ہے، وقدرہ تقدیرہ میں اللہ کی قدر یعنی تقدیر کا بیان ہے، جس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ درس میں کبھی ہوگی جب فصل فی القدر پر گفتگو کی جائے گی۔ اس کے بعد آیت کریمہ ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ من ولد وما كان معه من الہ، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا على بعضهم على بعض، اس آیت کریمہ میں مَتَّخَذَ اللَّهُ من ولد، اس پر ابھی گفتگو ہوئی تھی۔ فاللہ جل وعلا منزہ عن اتخاذ ولد لأنه كامل في الأحدية والصمدية والغنى وجميع أوصاف الكمال والجلال۔ اس کے بعد اس آیت میں در حقیقت توحید الوہیت کا بیان ہے، اور یوں گویا اللہ جل وعلا نے آیت کریمہ کے اگلے حصے میں کہ وما کان معہ من الہ سے اس بات کی نفی کی ہے کہ اس کی کوئی شریک ہو، اور یہاں پر عموم مقصود ہے تمام تر ان مسائل میں
क्योंकि नकीरा सियाक़ नफ़ी में वारिद है जो उमूम और शुमूल को मुक़्तदी होता है, यानी अल्लाह जल्ला वाला का कोई भी माअज़ल्लाह वलद नहीं, न लड़का न लड़की, और ऐसे अल्लाह जल्ला वाला को उसकी उलूहियत में कोई भी शरीक नहीं है। और उसके बाद अल्लाह जल्ला वाला ने यहाँ इस आयत करीमा में बड़ी मुस्तहकम दलील दी है, और वो दलील यह है जिसको दलील तमानो कहा जाता है, और वो ये कि अगर बात फर्ज करें ताद्दुदे आलिहा की, तो ये लाजिम आएगा कि हर इलाह की अपनी मिल्कियत और उसका अपना खल्क हो, और उसमें अपनी बादशाहत हो। और ऐसी सूरत में यह बात माननी पड़ेगी, या तो वो बराबर दर्जे के मालिक और कादिर और तवाना हो, और एक दूसरे का ताउन करें, और इस तरह से हर एक जो उसकी अपनी मिल्कियत और जो उसका अपना खल्क है वो लेकर के मुस्तकिलन मुनफरिदन रहे, और एक दूसरे के मुताविन हो, तो उनमें से बास का फकीर और मुहताज होना लाजिम आएगा, और जिसके अंदर फक्र हो उसके अंदर माअज़ल्लाह इलाह बनने की सलाहियत और कुव्वत नहीं तस्लीम की जा सकती है। और अगर वो एक दूसरे से बरसरे जंग हो जाए, बरसरे पैकार हो जाए, तो ऐसी सूरत में लाजिम आएगा कि हर एक अपने खल्क को लेकर के मुस्तकिलन जुदागाना तौर पर हो जाए, और ऐसी सूरत में निज़ाम आलम का दरहम बरहम होना लाजिम आएगा, इसलिए कि उनके अंदर इख्तिलाफ ज़रूरी है। और इख्तिलाफ की सूरत में यह मानना पड़ेगा कि उनमें से बाज़ कवी हो और उनमें का बाज़ ज़ईफ़ हो, और कभी ज़ईफ़ पर या तो गालिब आएगा, और जो मग़लूब होगा वो इलाह नहीं हो सकता, और जो गालिब आएगा वही इलाह हो सकता है। और अगर उन दोनों में बराबर की लड़ाई हो और बराबर की कशमकश हो, तो फिर निज़ाम आलम का दरहम बरहम होना ऐसा हम नहीं देखते हैं, बल्कि हम निज़ाम आलम को इंतहाई मुतवाज़िन और एक निज़ाम के साथ बंधा टिका हुआ पाते हैं। सूरज हर रोज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, हिलाल निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है, हर माह है, और उसके बाद इस तरह से सिलसिला जारी रहता है। शब व रोज की आमद देखिए और सितारों का तुलू व गुरूब देखें, गर्ज़े की सारा निज़ाम आलम एक बधे टिके मुनज़्ज़म निज़ाम के साथ मरबूत है, और उसके अंदर इहकाम इस्तिहकाम का हम मुशाहदा करते रहते हैं। तो बहरहाल इस आयत करीमा में हुज्जत कातिया और बुरहाना अबराहीन सातिया के जरिया ये साबित किया गया है कि इलाह एक ही है, ताअद्दुदे इलाह की कोई सूरत बन ही नहीं सकती है। इसलिए कि अगर मुताद्दिद आलिहा हो तो हर एक अपनी पैदा की हुई चीज को लेकर के अलग जा बैठे, या एक ही फिर बाज पर गालिब आ जाए, और जाहिर सी बात है बाज के गालिब आने की सूरत में जो गालिब होगा वही इलाह हो सकता है, मगलूब तो इलाह हो ही नहीं सकता है। लिहाजा ताअद्दुद इलाह की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पर मेरे सामईन मैं एक बात की तरफ इशारा कर दूं कि एक किताब हम लोग मकतब में पढ़ते थे, और उसमें एक था जिसका उन्वान कुछ यूँ था कि खुदा एक है। अलग बात है कि खुदा लफ्ज़ बोलना अल्लाह जल्ला वाला के लिए दुरुस्त नहीं है, लेकिन उस नज़म का माना अपनी जगह पर इसी आयत करीमा की हकीकत में तफसीर है कि अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों बरा होते संसार में। उसको आप याद कर लें और उसको दोबारा दोहरा लें, तो इस आयत करीमा के अंदर जो हकीकत बयान की गई है उसको समझने में आपको आसानी होगी। उसके बाद एक और आयत करीमा का जिक्र मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में कर देता हूँ, और वो है फ़ज़रिबू लिल्लाहिल अम्साल। अल्लाह ताला के लिए मिसाल है बयान। इस आयत करीमा में यह अम्र बयान किया गया है कि अल्लाह जल्ला वाला के लिए मिसालें नहीं बयान की जाएंगी, यानी अल्लाह जल्ला वाला को
مخلوقات پر یا مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پر، مخلوق کے ذوات و صفات کو اللہ صفات پر، اللہ جل وعلا کی ذات اور صفات کو مخلوق کے ذوات و صفات پر قیاس والی باتیں قطعی طور پر ناروا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اصل میں شرک اور کفر کے وجوہات میں سے اور اسباب میں سے یہ بھی رہی کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے میں غلطی یہ ہوئی کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہے ویسے مخلوق میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، یا مخلوق میں یہ چیز ہے وہی چیز تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اندر ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ لیسا کمثلہ شیء ہے، اس کے لیے مثالیں بیان کرنا، اس کے لیے ند بنانا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اور آیت کریمہ کا اصل منشا یہ ہے کہ لا تجوز العقیس فی حق اللہ جل وعلا، اللہ جل وعلا کے حق میں کسی بھی نوع کے قیاسات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس نقطے پر گفتگو شروع میں ہو ہی چکی ہے کہ فلا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی، لہذا اللہ جل وعلا کے حق میں قیاسات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ قیاس تمثیل کی نہ قیاس شمول کی۔ ہاں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ کی روشنی میں اللہ جل وعلا کے حق میں قیاس اولا ہے، اور قیاس اولا کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ جل وعلا کو مخلوقات پر نہیں قیاس کیا جائے گا، بلکہ یہ کہ ہر وہ کمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز بھی ہے اور ثابت بھی ہے، اس کمال کا اللہ جل وعلا بدرجہ اولا مستحق ہے۔ مزید تشریح و تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں کی جائے گی، اور اس طرح سے آیت اعراف بھی باقی رہ گئی، ہاں جس کا میں ترجمہ اور جس کا اصل معنی میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں توفیق کا طالب ہوں۔